الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إلهي مقصود من توي ورضيت إلهي مقصود من توي ورضيت محبت معرفت خود بد غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا. ایک اللہ والے کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں. آمین کہتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے. غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا. کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا. بس دعا کرے اللہ آزمائشوں سے امتحانات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائے. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا. مجھے گناہ کا مولا
کا نصیب نہ کرنا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 4 نومبر عیسوی 2022 اون شہر صدیق نگر مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں ہونے والے نکاحوں کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ نماز جیسے عبادت، روزہ جیسے عبادت، حج بولو جیسے عبادت، زکوٰۃ دینا جیسے عبادت، خیرات کرنا جیسے عبادت، اللہ کے راستوں میں نکلنا 3 دن 40 دن 4 مہینے بولو جیسے عبادت، ایسے نکاح پڑھنا بھی کیا ہے بولو۔ ہر عبادت سے پہلے نیت درست کی جاتی ہے۔ کیا درست کیا جاتا ہے؟ نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، حج سے پہلے۔ کوئی بندہ نماز پڑھے تو کتنی دیر کی عبادت؟ 4 یا 5 منٹ۔ کوئی بہت خشوع سے پڑھے تو جی کتنی دیر لگتی ہے؟ اور صدیق نگر والوں کتنی دیر لگاتے ہو نماز میں؟ 10 منٹ۔ 12 منٹ ہو جائے تو مول صاحب پر گرم ہوتے ہیں، بہت کھینچا۔ تو نماز چند منٹ کی عبادت، اور روزہ چند گھنٹوں کی عبادت، حج عمرہ یہ چند دنوں کی عبادت، اور نکاح جی چند منٹ، چند دن، چند گھنٹے بولو، سالہ سال کی عبادت ہے نکاح، سالہ سال کی بولو۔ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ دنیا سے، مسجد ابو بکر سے شروع ہو رہی ہے، اور جائے گی کہاں تک؟ جنت تک انشاءاللہ۔ کہاں تک جائے گی بولو؟ جنت تک۔ کہاں تک جائے گی بولو؟ جنت۔ تو نماز کے لیے نیت درست، روزے کے لیے نیت کا درست کرنا ضروری، حج کے لیے نیت کا درست کرنا ضروری، تو میرے بھائیوں نکاح کے لیے نیت کا درست کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر ابھی اس بچے کی عمر مان لو 22 سال ہے، مثال دیتا ہوں 22 سے 23 سال، اللہ کرے اللہ اس بچے کو 100 سال کی عمر دے، اللہ ہم سب کو برکت والی، تندرستی والی لمبی عمر نصیب فرمائے۔ اب اس بچے کو اللہ نے 100 سال کی عمر دی، 22 مائنس کرو، ابھی کتنے باقی ہے؟ 78۔
78 سال 78 سال ابھی اس کو جینا ہے. ہم لوگ حساب جوڑتے ہیں کہ ابھی تو اللہ کا شکر ہے اتنے سال مارکیٹ میں کام کر سکتے ہیں. جوڑتے نہیں جوڑتے. ابھی عارف بھائی کہہ رہے ہیں کہ ابھی چند سال مارکیٹ میں کام کر سکتے ہیں. ابھی اس کے پاس مارکیٹ میں 78 سال ہے, 78 ایئرس. اب آپ سوچو اگر آج یہ نیت درست کر لے. نیت کیا کرنی ہے کہ نکاح اس لیے پڑھتا ہوں کہ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نکاح پڑھنا کن کی سنت ہے؟ بولو حضور پاک. اور دوسری نیت یہ کر لینی ہے کہ نکاح اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے. کون راضی ہو جائے؟ تو علماء لکھتے ہیں جس نے یہ نیت کر کے نکاح پڑھا تو اب جتنا جیے گا اس نیت کی برکت سے عبادت اور اجر و ثواب لکھا جائے گا. اتنا آسان ہے. ہماری نیت باقی رہ گئی ہو تو ہم بھی کر لیں, ابھی بھی کر سکتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے جب نکاح پڑھا تو کوئی تھا ہی نہیں کہ نیت درست کرائے کہ بھئی نکاح کیوں پڑھتے ہو. تو ہم لوگ ابھی کر سکتے ہیں. جو باقی رہے گا انشاءاللہ اجر ملتا رہے گا. امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اون والو یقین کرو ایسا دلارا پیارا نبی آج تک دنیا میں آیا نہیں, اور بولو محبت سے قیامت تک آنے والا. رب العالمین نے ہمارے نبی کو جو مقام دیا, جو شان دی, جو بلندیاں دی, آج تک کسی کو ملی نہیں اور قیامت تک کسی کو ملنے والی نہیں. آپ کی شان یہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. ان والوں میں آپ پر خوش نصیب رب العالمین نے ایسے دلارے پیارے نبی کا ہمیں امتی بنا دیا. کیا بنا دیا بولو؟ اس لیے مشائخ لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. پڑھ لو محبت سے لا الہ, پڑھو محبت سے لا الہ. یہ پاسپورٹ ہے. کیا ہے بولو؟ پاسپورٹ ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ پاسپورٹ ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ویزا. کیا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹے ملک میں جانا ہو تو ویزا کی ضرورت پڑتی نہیں پڑتی. تو محمد رسول اللہ کیا ہے؟ ویزا. ارے لگوائیں گے ویزا انشاءاللہ. پاسپورٹ بھی ہے اور ویزا بھی لگوائیں گے تو جنت کا داخلہ بولو آسان ہو جائے گا. کی محمد سے وفا تو نے, کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے بولو لوح و قلم بھی. اور ایک اور اللہ والا شاعر کہتا ہے
گر دونوں جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے. نہیں، ہم میں سے ہر کوئی نہیں چاہتا کہ اس جہان میں بھی کامیاب ہو اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی. ارے بھائی، چاہتے نہیں چاہتے؟ کون کون چاہتا؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں. دونوں جہاں کی کامیابی. تو کام کتنا آسان ہے وہ سنو. کام کتنا آسان ہے. اللہ اکبر. اللہ والا شاعر کہہ رہا ہے، گر دونوں جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے. گر دونوں جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے. ان کا دامن تھام لے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ. تو آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا یہ گویا آپ کا دامن تھامنا ہے. تو جو بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاکیزہ طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گا اور بولو اللہ اس کی آخرت بھی. کوشش کریں گے انشاءاللہ. کوشش کریں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، النکاح من سنتی. آپ علیہ السلام فرماتے اور میری امت نکاح کرنا یہ میری سنت میرا طریقہ. نکاح کرنا یہ میری سنت میرا طریقہ. اچھا، علماء لکھتے ہیں کہ ایک سنت کو زندہ کرنا، اللہ اکبر، وہ بھی حدیث سے سنو. آپ علیہ السلام فرماتے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس نے برائیوں کے زمانے میں گناہوں کے دور میں میری ایک سنت زندہ کی. کتنی سنتیں؟ بولو محبت سے، کتنی سنتیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ. پروردگار عالم خوش ہو کر اس ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا اجر دیتا ہے. کتنے شہیدوں کا؟ نہیں، محبت سے، کتنے شہیدوں کا؟ اور سنت کتنی زندہ کی؟ ایک سنت زندہ کرو اور 100 شہیدوں کا اجر پاؤ. اور علماء لکھتے ہیں ایک شہید کا بارگاہ خداوندی میں یہ مقام ہے کہ اس کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. تو ایسا ایک نہیں، اگر ایک کا بھی مل جاتا تو جنت پکی تھی. ایک کا بھی مل جاتا تو بولو جنت. اور یہاں اللہ کتنے شہیدوں کا دے رہے؟ 100 شہیدوں کا 100. آپ سوچیں، یہ دونوں دلہے، ایک تو ہمارے حافظ سلیم صاحب کے فرزند ارجمن اور یہ ہمارے دوسرے دلہے، کیا نام ہے؟ عبد الباسط، عبد العزیز. ایک عبد الباسط اور ایک عبد العزیز. ایک عزیز کا بندہ، دوسرا باسط کا بندہ. دونوں اللہ کے صفتی نام، دونوں اللہ کے بندے.
دونوں دلہے خوش نصیب ہے، مبارکبادی کے قابل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں اور سنت کے مطابق مسجد میں نکاح پڑھ رہے ہیں۔ کہاں نکاح پڑھ رہے ہیں بولو؟ اللہ ان دونوں کو مبارک فرمائے، اور آپ علیہ السلام نے جو فضائل بیان کیے ان فضائل سے اللہ دونوں کو مالا مال فرمائے۔ دوسری بات، میاں بیوی یہ دونوں جو زندگی گزارتے اس وقت دونوں اکیلے ہیں، آج نکاح ہو جائے گا پھر رخصتی ہوگی تو ایک تھے اب کیا ہو جائیں گے؟ دو، دونوں میاں بیوی بن جائیں گے۔ تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیال کرنے میں اگر وہ لقمہ بنا کر منہ میں بھی دے، یعنی بیوی شوہر کے منہ میں لقمہ دے یا شوہر بیوی کے منہ میں لقمہ دے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ اس کا ثواب دیتے ہیں۔ اچھا، میں عام طور پر نکاح پڑھنے والے بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ تمہارے نکاح میں جو بچیاں آ رہی ہیں، جو بچی آ رہی ہے، دل سے کہو کسی کے کلیجے کا، جی کسی کے کلیجے کا، کسی کے کلیجے کا، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر نبی علیہ السلام نے اپنی بچیوں کے نکاح نہ پڑھائے ہوتے آج کوئی باپ کسی کے حوالے اپنی بچی نہ کرتا۔ بچیوں سے اتنی محبت ہوتی ہے، اور بچیوں کو بھی باپ سے بولو اتنی۔ میرا آپ کا تجربہ ہے کہ ماں چارپائی میں جائے یا باپ چارپائی میں جائے تو اکثر خدمت کون کرتی؟ جی نہیں، محبت سے، دل سے، ناراض ہو کے نہیں، ناراض ہو کے نہیں۔ باپ بڑھاپے کو پہنچے، چارپائی میں جائے یا ہسپتال میں اچانک چلا جائے، کوئی بیماری لگ گئی، تو آپ دیکھنا سب سے زیادہ آنسو بہانے والی بھی بیٹی ہوگی اور سب سے زیادہ خدمت کرنے والی بھی۔ اللہ کسی بیٹے کو توفیق دے دے، لیکن اللہ ماشاءاللہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ بچیوں کو جو فکر لگتی ہے وہ لڑکوں کو، اور لڑکے کے ولادت کے لیے باپ نہ جانے کہاں کہاں منت سماجت کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے گجرات میں، اور میں مولانا جس علاقے میں ہے، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو وہ جو دایا ہوتی ہے وہ باہر آ کر کہتی ہے کہ ڈونگ گائلی۔ یہاں اون والے ڈونگ کو کیا بولتے ہیں؟ ڈانگ سمجھتے ہیں؟ یہ والر والے بھی سمجھتے ہیں کہ مشان میں سب ڈانگ والے ہیں۔ ارے تم ڈانگ سمجھے کہ نہیں؟ ایسا بھی نہیں کہا گیا، یہ ایسا تو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہو جائے تو گھر والا یوں ٹانگ لے کے نکلتا ہے، گھر میں سے کیا لے کے نکلتا ہے؟ جس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ ہمارے یہاں آج بھی لڑکے کی ولادت ہو تو دایا باہر آ کر کہتی ہے مبارک۔ اچھا، کس بات کی؟ تو کہ دام گائی۔ اور بچی کی ولادت ہو تو اتنے خوش نہیں ہوتے، اللہ ہمیں معاف کرے، چھوٹا چہرہ لے کر آتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ مندب آیا۔ کیا آیا؟ مندب آیا۔ کیا آیا؟ تو بیٹی کی ولادت کی تعبیر ہے کس سے؟ مندب۔ کس سے تعبیر ہے؟ مندب۔ ارے مندب بھی بولتے ہیں کچھ، یہ اون والے کیا بولتے ہیں؟ ماندوا کیا بولتے ہیں؟ جی مندب بھی کہتے ہیں۔ ارے بھائی سمجھ گئے نہیں سمجھ؟ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جہاں خوشی ہے اس کا حال یہ ہے کہ بڑھاپے میں ہسپتال کے گیٹ پر کھڑا ہے، ابا کے پاس بھی نہیں، ہسپتال کے گیٹ پر کھڑا رہتا ہے اور فون لگاتا ہے،
مولانا ابا تو بس بالکل سیریس ہے اور میں ابھی جا کے آیا، اب لگتا نہیں کہ 2-4 گھنٹے نکالے، بس تم دعا کرو نہیں کہ اللہ آسان کر دے. نہیں صحیح کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ اب وہ مجھے یوں کہے کہ مولانا دعا کرو نہیں کہ اللہ آسان کرے، تو مجھے کیا سمجھنے کا کہ یہ مجھ سے دعا کراتا ہے کہ اب 2-4 گھنٹے بھی کیوں نکالتا ہے، 2-4 منٹ میں اللہ ہو. اب اس کے مقابلے میں آپ بیٹی کو دیکھیں. کس کو بولو؟ بیٹی ہسپتال کے گیٹ پر نہیں ملے گی. واللہ میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں بیٹی ہسپتال کے گیٹ پر نہیں ہوگی، بیٹی باپ کے پیر پکڑ کے بیٹھی ہوگی، یا بیٹی باپ کے سرہانے بیٹھی ہوگی اور وہ روتی ہوگی اور وہ دعائی کرتی ہوگی کہ اللہ میری عمر تو میرے باپ کو دے دے لیکن میرے باپ کو بچا لے. یہ بیٹیوں کا مقام ہے، یہ بچیوں کا مقام ہے، یہ بچیاں کسی کے دل کا کلیجہ ہیں. اس لیے مشائخ لکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے نکاح نہ پڑھائے ہوتے، آج کوئی باپ کسی کے حوالے اپنی بچی نہ کرتا. آج میرے نکاح میں، آپ کے نکاح میں جو عورتیں ہیں، اب یقین کرو کسی کے کلیجے کا ٹکڑا ہے تو میرے بھائیوں اس کو خوش رکھنا یہ ہمارے ذمہ ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ارے خوش رکھو گے انشاءاللہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب جس نے اپنی عورت کو خوش رکھا، اپنی بیوی کو خوش رکھا، اللہ اس کی عمر میں روزی میں برکت ڈال دیتا ہے. اس پہ برکت ڈال دیتا، عمر میں خوش رکھیں گے انشاءاللہ، ان کے حقوق کا خیال کریں گے انشاءاللہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذریعے اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم اپنی عورتوں کو خوش رکھیں، ان کے حقوق کا خیال کریں. اور میں ایک قدم آگے بڑھ کے یہ بھی کہا کرتا ہوں ہم کسی کی بچی کو خوش رکھیں گے تو اللہ ہمیں وہ داماد دے گا جو ہماری بچیوں کو خوش رکھے. حضرت حکیم اختر صاحب پڑوس ملک کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہو گئے، علماء جانتے ہیں. آپ حیران ہوں گے حضرت کا بڑھاپا، ابھی تو اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت کا بڑھاپا یوں مسند پر بیٹھے اور افسوس کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ اختر کی زندگی ختم ہو گئی اس خانقاہ میں. اختر کی زندگی ختم ہو گئی اس خانقاہ میں، لیکن اختر افسوس سے کہتا ہے آج تک ایک بندہ ایسا نہیں آیا جس نے آ کر یہ کہا ہو کہ حضرت مجھے ایک ایسی تعویذ بنا دو کہ میرا لڑکا اس کی بہو کو خوش رکھے. تجربے کی بات ہے کہ نہیں والوں تجربے کی بات ہے کہ نہیں؟ آج تک ایک بندہ ایسا نہیں آیا جس نے آ کر یہ کہا ہو کہ حضرت ایسی تعویذ بنا دو کہ میرا لڑکا اس کی بہو کو خوش رکھے. اس کے بالمقابل روزانہ ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں حضرت ایسی تعویذ بنا دو داماد بچی کو خوش رکھے. داماد بچی کو نہیں، مشاہدے کی بات ہے کہ نہیں؟ بھئی ہماری بیٹی وہ جیسی ہماری ویسی ارے خوش رکھیں گے انشاءاللہ. تیسری آخری بات بیوی کا ہو گیا، شوہر کا ہو گیا، اب آتے ہیں ماں باپ. کون آتے ہیں؟ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے میں عشاء کی نماز پڑھا تھا، میری ماں مجھے آواز دیتی، میں نماز توڑ دیتا، اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ جاتا.
دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ماں باپ کی اہمیت سمجھا رہے کہ ماں باپ کا راضی ہونا اللہ کا راضی رہنا ہے، اور ماں باپ کو ناراض کرنا گویا اللہ کو ناراض کرنا۔ مسلمانوں میں دنگے کی چوٹ پر کہتا ہوں، دنیا بھی بنانا چاہتے ہو آخرت بھی بنانا چاہتے ہو، ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ کتنی بڑی دولت ہے، اللہ اکبر۔ میں صرف ایک واقعہ سنا کر سلام سناتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ ماں باپ جنت کے اوپر والے درجے میں ہے اور کسی وجہ سے اولاد نیچے والے درجے میں ہے۔ اب یہ ماں باپ رب العالمین سے پوچھیں گے، اے پروردگار عالم، تو نے ہمیں جنت دی، ہمیں بہت خوشی ہے، لیکن اے اللہ ہماری اولاد تو نظر نہیں آتی، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا کیا حال ہے۔ کون پوچھے گا؟ بولو محبت سے، ماں باپ۔ اور کہاں یاد کریں گے؟ بولو۔ آپ دیکھو، جب سے اولاد پیدا ہوتے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے شادی ہوئی، تب سے دونوں میاں بیوی کو فکر لگ جاتی ہے، میری اولاد، میری اولاد، میری اولاد۔ آپ کسی کو بھی پوچھیں، بھائی اتنی محنت کرتا ہے، تو کیا جواب ملتا ہے؟ بچوں کو کہاں ہے؟ کیا جواب ملتا ہے؟ بچوں کو۔ اب وہ بچے جن کے لیے ماں باپ نہ رات دیکھے، نہ دن دیکھے، نہ دھوپ دیکھے، نہ بارش دیکھے، نہ ٹھنڈی دیکھے، ہر وقت محنت کر رہے ہیں، وہ اولاد جب ماں باپ کے سامنے آنکھ نکالے، یا ماں باپ کو گالی دے، یا ماں باپ کا گریبان پکڑ لے، آپ مجھے بتلاؤ کہ ماں باپ کو قیامت سامنے نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امت، جب تم دیکھو کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو رہی ہے، تو یقین کرو قیامت قریب ہے۔ قیامت کیسے ماں باپ ہے، دنیا میں اولاد 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 کرتے رہے، آج جنت میں چلے گئے، جنت میں ہے، آرام کی زندگی ہے، لیکن اس جنت میں بھی ماں باپ کو پہلی فکر ہے، تو اللہ کو پوچھتے ہیں، اے اللہ ہماری اولاد کا کیا حال ہے، ہماری اولاد کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا، فکر نہ کرو، تمہاری اولاد کی بھی ہم نے مغفرت کر دی ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، پوری امت کی مغفرت فرمائے۔ یہ محنتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ کون راضی ہو جائے، اور ہمیں امید بھی ہے کہ ہم کن کے امتی ہیں، حضرت محمد۔ اس نسبت کی برکت سے اللہ نے چاہا، اللہ ضرور مغفرت کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ فرمائیں گے، فکر نہ کرو، تمہاری اولاد کی مغفرت کر دی ہے، اور تمہاری اولاد جنتی میں ہے۔ تو یہ ماں باپ پوچھیں گے، اے اللہ جنت میں تو ہے، لیکن جنت میں کہاں ہے؟ اب آپ مجھے بتلاؤ، جب اتنا جواب مل جائے کہ جنت میں ہے، تو سکون ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن کیا پوچھیں گے؟ اے اللہ جنت میں تو ہے، لیکن جنت میں کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ کسی وجہ سے وہ نیچے ہے اور تم اوپر۔ تو اب یہ ماں باپ کیا کہیں گے؟ اے اللہ اگر اجازت ہو تو ہم اپنی اولاد کو ملنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو، بولو محبت سے، اپنی اولاد کو۔ وہ ماں باپ جو جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ سے یہ درخواست کرے کہ اللہ ہم اپنی اولاد کو ملنا چاہتے ہیں، وہ اولاد دنیا میں ماں باپ کا حال نہ پوچھے، تو افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ رونے کی بات ہے کہ نہیں؟
دعا کرو اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم اپنی اولاد کو ملنا چاہتے ہو؟ کہاں اللہ ملنا چاہتے۔ تو علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ ماں باپ اوپر ہے، اولاد نیچے ہے، تو اب اللہ چاہتا تو فرشتے کو حکم دیتا ماں باپ کو اوپر سے لو، نیچے لے جاؤ، اولاد کی ملاقات کرا دو۔ بھائی اصول تو یہی ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھے، اللہ فرشتے کو فرمائیں گے کہ ماں باپ کو اوپر ہی رہنے دو، انہیں تکلیف نہ دو، نیچے جاؤ، اولاد کو لو، اوپر لے آؤ، اور اولاد کو کہو کہ اب ماں باپ کے ساتھ ہی رہو، نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا رحیم اللہ ہے، کتنا کریم اللہ ہے، کتنا مہربان اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ راضی ہو ایسے اعمال کریں، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ابھی دسمبر میں الحمدللہ ہمارا علاقے کا اجتماع آ رہا ہے، اور اسی لیے جون کی یہ والور کی جماعت محنت کے سلسلے میں چل رہی ہے۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے، ایک تو دعا کریں اللہ اجتماع کو کامیاب کرے، اور آپ سبھی لوگ ابھی سے فکر کریں کہ جو تقاضا آئے انشاءاللہ پورا کریں گے۔ بھائی سبھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ جو لوگ اللہ کی راہوں میں چل رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے، دنیا میں آخرت میں بہتر صلہ نصیب فرمائے۔ حلقے کا جو اجتماع ہے وہ کچھولی گام میں ہوگا انشاءاللہ۔ کہاں ہوگا بھائی؟ کچھولی۔ سارے لوگ فکر کریں گے انشاءاللہ اور محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو میں معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادوں دیش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا کوئی محروم
سے نہ سائل گیا اس نبی کی سکاوت، اس نبی کی سکاوت پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اللہ تعالیٰ کہتے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔